الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ کتاب الصوم ہے۔ روزے کے احکام اور مسائل کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ قسم الصدقات کے حوالے سے کچھ ہمارے پاس احادیث ہیں، بہت کم ہیں، تقریباً یہ بنتی ہیں کوئی 5-10 اس کے قریب بن جائیں گی احادیث۔ تو انشاءاللہ آخر میں ہم دیکھیں گے، اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے، وگرنہ ان کے مسائل ہم پڑھ چکے ہیں، ان احادیث کے مسائل ہم پڑھ چکے ہیں۔ باقی اگر تو ٹائم ہوا تو انشاءاللہ ہم ان کو پڑھ لیں گے، اور اگر نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کر لیں گے اور ہم آگے کتاب الصوم کی احادیث کو مکمل کریں گے۔ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ سارے موضوعات سے ایک دفعہ گزر جائیں۔ تقریباً یہی 8 سے 10 کے درمیان یہ احادیث ہیں، اور ان کے مسائل ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ احادیث میں سے ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ چلیے خیر، ہم کتاب الصوم کے احکام اور مسائل کا آغاز کرتے ہیں، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس کے حوالے سے ہمارے پاس ٹائم ہے تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کتاب الصوم، سب سے پہلے حسب روایت ہم اس کی تعریف اور ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں، اور روزے کا حکم کیا ہے، مشروعیت کب ہوئی، اور دیگر اس کے حوالے سے جو احکام اور مسائل ہیں ان کی طرف ہم منتقل ہوں گے۔ روزہ جو ہے یہ مصدر ہے صوم، اسے صوم کہتے ہیں، اور سیام بھی اس سے ہی ہے۔ صوم کی جمع جو ہے وہ سیام، اور یہ سام یصوم سے مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رکنا یا روکنا وغیرہ، متعدد معنی اس کے لیے اسی لفظ میں آتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے روزہ کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی غرض سے اپنے آپ کو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر جو مفترات ہیں، روزہ توڑنے والی چیزیں، ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ اس کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ عبادت کی غرض سے اپنے آپ کو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر مفترات الصوم جو ہیں ان سے روکے رکھنے کا نام جو ہے یہ روزہ ہے۔ ہم نے کہا عبادت کی غرض سے، اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی عبادت کی غرض سے اپنے آپ کو صبح سے لے کر شام تک بھوک سے، پیاس سے، کھانے والی چیزوں سے روکتا ہے، پینے والی چیزوں سے، کھانے والی چیزوں سے، شہوات دیگر چیزوں سے روکتا ہے، تو وہ اس عبادت میں نہیں آئے گا، اس عبادت میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کسی اور غرض کے لیے نہیں کھاتا، کسی سے ناراض ہو کر نہیں کھاتا، یا اس نے کوئی اور وجہ ہے جس وجہ سے کھانا چھوڑ دیا ہے، تو وہ اس میں نہیں آئے گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ کہ صبح سے لے کر شام تک، اس کا ٹائم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد کھاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو روک لیتا ہے عصر تک یا غروب شمس تک، تو پھر بھی اس کا روزہ نہیں۔ اور اگر کوئی طلوع فجر کے وقت تو کھا لیتا ہے لیکن غروب شمس سے پہلے پہلے روزہ توڑ دیتا ہے، یا کچھ کھا لیتا ہے، یا کچھ پی لیتا ہے، یا مفترات الصوم میں سے کوئی کام کر لیتا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کاموں میں سے، تو اس کا روزہ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح صرف کھانا پینا اس تک محدود نہیں ہے، جیسے یہود و نصارہ کے ہاں ان کے ہاں روزے کی مخصوص شروط ہیں، بس اس کے اندر بعض کہتے ہیں کہ کھانا نہیں پی سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں پینا نہیں کھا، یعنی کہ پینا نہیں کھا سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں کھانا پینا نہیں، باقی دوسری چیزیں جو ہیں آپ کھا سکتے ہیں، کھانے پینے کے علاوہ دیگر مشروبات، شراب تک بھی بعض کہتے ہیں پی سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ ان کے ادیان کے اندر یہ چیزیں تحریف شدہ موجود ہیں، اور ان کے اندر اوقات بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ بہرحال ہمارے ہاں جو روزہ ہے وہ جیسے ہم نے کہا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک یا غروب آفتاب تک ہے، اور اس وقت کے دوران ان تمام کاموں سے رکنا ہوگا جو مفترات الصوم ہیں، روزے کو توڑ دینے والے یا روزے کو ختم کر دینے والے۔ اور روزہ جو ہے یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے روزہ بھی فرض ہے، اور اس کی فرضیت روزے کی قرآن و سنت سے اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان الی آخر الحدیث، اس میں بھی ان ارکان کا ذکر ہے، اور ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، ارکان ایمان نہیں۔ ایمان اور اسلام جب اکٹھے آئیں تو ان میں فرق ہوتا ہے، تو یہ ارکان اسلام میں سے ہے، ارکان ایمان میں سے نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین آپ کے ہونی چاہیے۔ تو روزہ جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 ہجری میں فرض کیا، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 9 دفعہ رمضان کے روزے رکھے، 9 دفعہ رمضان کے روزے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے، اور 9 رمضان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آئے۔
روزہ کب واجب ہوا، روزہ کب واجب ہوگا، یعنی کس وقت ایک آدمی پر روزہ واجب ہو جاتا ہے؟ نمبر ایک، چاند دیکھنے سے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قرآن سے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، فمن شہید منکم الشہر فلیصم ہو، بس جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پا لے، اس مہینے کو اس کے روزے رکھے۔ تو یہ مہینہ یقیناً اس وقت ہی داخل ہوتا ہے جب چاند دیکھا جاتا ہے یا 30 کی گنتی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، جیسے آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور حدیث سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم اس چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور جب تم اسے دیکھ لو فَافْطِرُوا، تو روزہ افطار کر لو، یعنی روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پس اگر تمہارے اوپر بادل یعنی بادل وغیرہ یا مطلع صاف نہ ہو، مشکل ہو جائے دیکھنا چاند کو، فَقْدِرُوا لَهُ، تو پھر اندازہ لگاؤ اس کے لیے، فَقْدِرُوا لَهُ، تو اندازہ لگاؤ، یعنی اگر جو ہے وہ ابر وغیرہ ہوں یا بادل ہوں یا فضا صاف نہ ہو، تو اس صورت کے اندر پھر اندازہ کا مطلب یہ ہے کہ 30 کی گنتی کو پورا کرو، 30 کی گنتی کو پورا کرو، جیسا کہ متعدد حدیث اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ دوسرا، شعبان کے 30 دن پورے ہو جانے سے، تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو رمضان کا چاند نظر آنے سے، جو بھی اس وقت مکلف ہوگا اور کوئی عذر نہیں ہوگا اس کے پاس روزہ چھوڑنے کا، تو وہ روزہ رکھے گا۔ اسی طرح اگر شعبان کی 30 گنتی پوری ہو چکی ہے، 30 دن کی 30 روزے پورے ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں انسان جو ہے مکلف وہ روزہ رکھے گا، کیونکہ قمری مہینہ 30 سے تجاوز نہیں کرتا، جو عربی مہینے ہیں وہ 30 سے تجاوز نہیں کرتے اور 29 سے کم نہیں ہوتے، یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، نبی کریم نے 3 دفعہ اپنی انگلیوں کا اشارہ کر کے اس طرح فرمایا الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ہاکذا، ایک آپ نے انگوٹھے کو یا ایک انگلی کو آپ نے لپیٹ لیا تو فرمایا یا اس طرح، یعنی 29 اور 30 کا یہ ہوتا ہے۔ کیا سب مسلمان ایک ہی وقت میں روزہ رکھیں گے، افطار کریں گے، یا کہ اپنے اپنے مطلع کا اعتبار ہوگا؟ کیونکہ بعض علماء کا موقف یہ پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سارے لوگ سعودی عرب کے اعتبار سے روزہ رکھیں، جب سعودی عرب کے اندر چاند نظر آئے گا اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں رکھنا چاہیے اور ان کے مطابق افطار کرنا چاہیے، عید اور رمضان اور دیگر عبادات ان کے مطابق سر انجام دینی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چلے روزے کا تو آپ عید کا تو کر لیں گے، لیکن آپ نمازوں کا کیا کریں گے؟ تو جب نمازوں کے ہمارے اپنے اوقات ہیں، دیگر چیزیں ہماری اپنی ہیں، تو اس وقت پھر تم جو ہے وہ رمضان کے روزوں کا اور دیگر چیزوں کا اعتبار کیسے ان کے مطابق کر سکتے ہو؟ اور حدیث میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے، بلکہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن کا فاصلہ پیدا ہوا ہے شام کے علاقے میں اور مدینہ میں، شام کے علاقے میں اور مدینہ میں ایک دن کا فرق اور فاصلہ پڑا ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس حوالے سے احادیث ذکر کریں گے ہم۔ اور یہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ہے، صحابہ کرام کے زمانے کے اندر بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ شام کے اندر رمضان کا آنا اور مدینہ کے اندر رمضان کا آنا، اس میں کافی جو ہے وہ ایک دن کا پورا جو ہے وہ فرق پڑا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلع مختلف، جب شام کا اور مدینہ کا مطلع مختلف ہو سکتا ہے تو مدینہ کا یا مکہ کا اور پاکستان کا مطلع مختلف کیوں نہیں ہو سکتا، یا انڈیا اور جو ہے وہ سعودی عرب کا مطلع مختلف کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً جیسے نمازوں کے اوقات اور سورج غروب ہونے اور طلوع ہونے کے اوقات مختلف ہیں، ایسے ہی جو ہے وہ پھر چاند کے بھی اگر مہینے کے آپ 2 گھنٹے جمع کرتے جائیں تو یقیناً وہ فرق پڑ جاتا ہے اس حساب سے۔ تو پہلا قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ سب مسلمان ایک ہی وقت میں روزہ رکھیں اور افطار کریں، بس جب کسی بھی اہل بلد کے لوگ چاند دیکھ لیں تو سب لوگوں پر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ کسی بھی علاقے نے کسی نے چاند دیکھ لیا نا سب سے پہلے، تو اس کے مطابق سب روزہ رکھیں گے۔ یہ پہلا موقف ہے جو یہاں ذکر کیا گیا، بعض علماء کا موقف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او قال ابو القاسم، یا انہوں نے کہا کہ ابو القاسم نے کہا، نبی علیہ السلام کی کنیت ہے، صوموا لرؤیتہ، تم چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور اس کی رؤیت کے ساتھ جو ہے یعنی چاند کو دیکھ کر ہی روزہ چھوڑو۔ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، پس اگر گرد لود ہو یا ابرلود ہو تمہارے اوپر، یعنی مکمل تم نہ دیکھ سکتے ہو، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو پھر شعبان کی 30 دن کی گنتی پوری کرو۔
تو پھر شعبان کی 30 دن کی جو ہے وہ گنتی جو ہے وہ پوری کرو۔ اگر گرد و غبار ہو یا فضا صاف نہ ہو، بادل ہو یا ابر وغیرہ ہو، تو اس صورت کے اندر 30 کی گنتی کو تم پورا کرو۔ یہاں وجہ استدلال یہ کہ وہ کہتے ہیں صوموا لرؤیتی، اس کو دیکھ کر جو ہے، تو جمع کا صیغہ ہے، جمع میں سارے مسلمان اس میں شامل ہیں، کہتے ہیں اس خطاب میں سب مسلمانوں کو خطاب ہے۔ دوسرا، اس سے مسلمانوں کے مابین یہ ایک اور انہوں نے ایک عقلی دلیل دی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کے مابین اتفاق و اتحاد قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ روزہ رکھیں اور کچھ نہ رکھیں، اس طرح کچھ عید کریں اور کچھ نہ کریں، تو اس سے مسلمان تفرقہ بازی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ قول حنفیہ اور حنابلہ کا موقف ہے، یہ حنفیہ اور حنابلہ کا موقف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صرف انہی لوگوں پر روزہ فرض ہوگا جنہیں چاند نظر آیا، یا پھر جن کا مطلع ایک ہو، یا پھر جن کا مطلع ایک ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ماہرین فلکیات کے ہاں بالاتفاق چاند کے مطالع مختلف، ایک مطلع نہیں ہے، بس اگر کہیں مطلع ایک ہو تو سب پر روزہ فرض ہوگا، وگرنہ نہیں، کیونکہ گزشتہ حدیث میں گزر چکا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی اسے رکھنا بند کر دو، یعنی افطار کرو۔ حدیث میں روزے کے حکم کو چاند کی رویت سے معلق کیا ہے، اور جس نے مطلع مختلف ہونے کی وجہ سے چاند نہیں دیکھا، اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے چاند دیکھ لیا۔ یعنی اگر ایک علاقے کا مطلع اور ہے، دوسرے کا اور ہے، اب ایک مطلع والے لوگوں نے چاند دیکھ لیا ہے، دوسرے والوں نے نہیں دیکھا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے انہوں نے چاند دیکھ لیا ہے، کیونکہ ان کے یہاں تو چاند طلوع ہی نہیں ہوا ابھی تک، ان کا مطلع ہی مختلف ہے، تو لہٰذا ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے انہوں نے بھی چاند دیکھ لیا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ان کا مطلع مختلف ہے، ان کے یہاں بھی چاند نظر نہیں آیا۔ اسی طرح حدیث میں قریب بیان کرتے ہیں، انا ام الفضل بنت الحارث بعثہ الی معاویہ، کہ قریب کو ام فضل بنت الحارث الہلالیہ، یہ میمونہ بنت الحارث الہلالیہ حضرت میمونہ ام المومنین کی بہن ہے، اور یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہیں، حضرت عباس کی زوجہ ہیں، اور حضرت میمونہ بنت الحارث الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بہن ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ چچی بنتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ چچی ہیں، چونکہ آپ کے چچا عباس کی بیوی ہیں۔ تو انہوں نے قریب کو بھیجا حضرت معاویہ کی طرف کسی کام کے لیے شام کے علاقے میں، تو کہتے ہیں فقدمت الشام، تو میں شام میں آیا، فقضیت حاجتہا، تو میں نے جس کام کے لیے انہوں نے مجھے بھیجا تھا ام فضل نے، وہ میں نے ان کی حاجت کو پورا کر دیا کام کو۔ واستحل علی رمضان، اور رمضان کا چاند نظر آ گیا، رمضان داخل ہو گیا۔ وانا بالشام، اس حال میں کہ میں شام میں تھا۔ فرأیت الہلال لیلۃ الجمعۃ، میں نے چاند دیکھا جمعے کی رات کو، لیلۃ الجمعۃ جمعے کی رات کو۔ ثم قدمت المدینہ، پھر میں مدینہ میں آیا، فی آخر الشہر، مہینے کے آخر میں۔ فسألنی عبداللہ ابن عباس، تو مجھ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سوال کیا۔ ثم ذکر الہلال، پھر انہوں نے چاند کا ذکر کیا۔ فقال، انہوں نے مجھ سے پوچھا، متی رأیتم الہلال، تم نے شام میں کب چاند دیکھا تھا؟ فقلت، میں نے کہا، رأیناہ لیلۃ الجمعۃ، ہم نے تو جمعے کی رات دیکھا تھا۔ فقال، تو انہوں نے کہا، انت رأیتہ او انت رأیتہ، کیا تم نے خود دیکھا تھا؟ فقلت نعم، تو میں نے کہا ہاں میں نے خود دیکھا ہے۔ ورآہ الناس، لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ وصاموا وصام معاویہ، لوگوں نے بھی روزے رکھے، حضرت معاویہ نے بھی روزہ رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال، تو حضرت عباس فرمانے لگے، عبداللہ ابن عباس، لکننا رأیناہ لیلۃ السبت، لیکن ہم نے تو اسے ہفتے کی رات کو دیکھا ہے، یعنی انہوں نے جمعے کی رات کو دیکھا، انہوں نے ہفتے کی رات کو، یعنی جمعے والے دن شام کو، یعنی جمعے والے دن شام کو ہی ہفتے کی رات بنتی ہے۔ فلا نزال نصوم حتی نکمل 30، ہم تو روزہ رکھتے رہیں گے حتیٰ کہ ہم 30 کی گنتی پوری کریں، او نراہ، یا ہم چاند کو دیکھ لیں۔ فقلت، تو میں نے کہا، اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، کیا تم جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رؤیت چاند دیکھنے پر اکتفا نہیں کرو گے، ان کے روزے کے ساتھ روزہ نہیں رکھو گے؟ فقال، انہوں نے کہا، لا، نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ، اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ اکبر، مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے خیال میں اس کے بعد مزید اگر کوئی اشکال پیدا کرتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور صحابہ کرام نے ہر مطلع کی رؤیت کا مختلف اعتبار کیا ہے۔ حضرت معاویہ نے جمعے کی رات کو جو ہے وہ چاند دیکھا، اور جمعے کے دن روزہ رکھا ہے،
جبکہ اہل مدینہ اور اہل مکہ نے، دیگر جو گرد و نواح کے علاقے ہیں حجاز کے، انہوں نے جو ہے وہ جمعے کو چاند دیکھا ہے، جمعے کی شام کو، اور انہوں نے ہفتے کے دن جو ہے وہ روزہ رکھا ہے، تو یقیناً ایک دن کا فرق ہے۔ اور یہ شام اور مدینہ میں ہے، تو پاکستان اور مدینہ کے اندر یا مکہ کے اندر اتنا فرق کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ فرمانا، ہاکذا امرنا رسول اللہ، اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں کوئی چاند دیکھے گا وہاں روزہ رکھیں گے، جہاں کوئی چاند نہیں دیکھے گا وہاں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ مقصد ہے اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا۔ اسی طرح روزانہ کا ٹائم جب ملکوں کا مختلف ہے تو مطلب بھی مختلف ہی ہوگا۔ بعض ملکوں میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو بعض میں غروب، اور اسی طرح بعض میں زوال تو بعض میں طلوع یا غروب۔ جب کیفیت یہ ہو تو بھلا چاند سب ایک ہی وقت میں اور ایک ہی دن میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو یقیناً راجح اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ جہاں مطلب مختلف ہوں گے وہاں چاند کو دیکھنے کا اعتبار ہوگا، اور جہاں مطلب ایک ہو وہاں اگر کچھ لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں تو ان کی گواہی جو ہے اس کو قبول کر کے اس رویت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس پر روزے رکھے جائیں گے۔ لیکن یہاں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بعض اس مسئلے کے اندر، جیسا کہ بعض ایسے شواہد ملے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہی چاند دیکھتے ہی نہیں، ایسے کہہ دیتے ہیں ہم نے چاند دیکھا تھا کہ عید جلدی ہو جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو روزے نہیں رکھتا اس بندے کو تو چاند دن کو بھی نظر آتا ہوگا، جو بندہ روزہ نہیں رکھتا اس کو تو چاند پہلی تاریخ کا، حالانکہ پہلی تاریخ کا چاند جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت مشکل سے دیکھا جاتا ہے، بہت مشکل سے دیکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو ساتھ ملا کے دکھاتے ہیں کہ وہ دیکھو چاند، وہ دیکھو چاند۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی رویت کو بیان کیا کہ مومن قیامت کو اپنے رب کو دیکھیں گے تو آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لا تضامون لرؤیتی، کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، 14ویں کی رات کو، آپس میں تم ایک دوسرے کو ملانا بھی نہیں پڑے گا۔ لا تضامون دم سے ہے اور دم کا معنی ملانا ہے، تو یکم تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے وہ آدمی بہت مشکل سے دیکھتا ہے، دوسروں کو بھی جب دکھانا ہو تو قریب کر کے آپ دکھاتے ہیں کہ وہ دیکھو دو درختوں کے درمیان، یا وہ دیکھو فلاں جگہ پہ۔ تو اتنی مشکل جب ہوتا ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جی ہم نے چاند دیکھا۔ تو اس وجہ سے عادل لوگوں کی گواہی قبول کرنی چاہیے، ایسے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ جھوٹ بول کے دوسروں کے روزہ خراب کرے یا دوسروں کی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو روزے نہیں رکھتے، بلا وجہ روزے چھوڑتے ہیں۔ آج کل تو یہ ایک رواج بن چکا ہے روزہ چھوڑنا، کہتے ہیں جی دن بڑا ہے، مشکل ہے، ہم کیا کریں۔ دیکھیں بہت المیہ اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ اٹے کٹے نوجوان صحت مند تندرست، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں، کچھ نہیں، بس صرف یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھنا جی، روزہ کیوں نہیں رکھنا جی، بس جی بڑی مشکل سے ہم تو نہیں رکھ سکتے، اتنی دیر بھوک کیسے برداشت کریں گے فلاں۔ تو آپ دیکھیں کتنے نوجوانوں کی اکثریت جو ہے اس طرف جا رہی ہے۔ تو بہرحال ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں چاہتے ہیں جلدی جلدی عید ہو اور جان چھوٹے، جلدی جلدی عید ہو اور جان چھوٹے۔ اس وجہ سے اس مسئلے کے اندر تحقیق انتہائی ضروری ہے۔ روزے کی فضیلت میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے چند ایک یہاں احادیث ہم نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یقول فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ، فإنہ لی، بس بے شک وہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے، بعض علماء نے اس کو وأنا اجزا بہ، وأنا اجزا بہ، اور میں ہی اس کی جزا دیا جاؤں گا، مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا بن جاؤں گا، اور مطلب اللہ تعالیٰ کی رویت اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ والصیام جنۃ، اور روزہ جو ہے وہ ڈال ہے، والصیام جنۃ، اور روزہ ڈال ہے۔ انسان اگر برائی سے بچنا چاہتا ہے، غیبت سے بچنا چاہتا ہے، چغلی سے بچنا چاہتا ہے، ان چیزوں سے تو روزہ رکھ لے، کیونکہ روزہ رکھ کے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جہاں بھوک اور پیاس سے دور رکھتا ہے، وہاں روزے کا مقصد وہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو گالی گلوچ سے، جھوٹی باتوں سے، ان سب چیزوں سے جو ہے وہ دور رکھے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ بحاجہ من ان یدع طعامہ وشرابہ،
کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹی بات یا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اسے اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، کچھ کھانا پینا چھوڑے یا نہ چھوڑے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی اس نے پورا نہیں کیا۔ روزے کا مقصد تو اپنے آپ کو صبر سکھانا ہے نا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال چیزوں کو چھوڑ دینا۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال چیزوں کو چھوڑ دے گا وہ حرام کو بھی چھوڑ دے گا۔ یہ تو امتحان ہے، اور اس کے اندر انسان کو صبر کا درس ملتا ہے، استقامت کا درس ملتا ہے، غریبوں اور مساکین کا احساس پیدا ہوتا ہے، کئی اور فائدے ہیں اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے کہا گیا روزہ جنۃ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ، اور جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو وہ اس کے اندر کوئی بےہودہ بات نہ کرے، اور اسی طرح گالی گلوچ نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کو گالی دے، او قاتلہ ہوئی یا اسے لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ، تو آگے سے کہے، اِنِّی امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں تو روزے دار آدمی ہوں، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم کی جان ہے، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْکِ، روزے دار کی منہ سے نکلنے والی جو بو ہے یا جو سمیل ہے، اطیب زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے ہاں، من ریح المسکی، کستوری کی خوشبو سے، للصائم فرحتانی، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحما، جن سے وہ خوش ہوتا ہے، اذا افطر فریحا، جب وہ افطار کرتا ہے تب بھی خوش ہوتا ہے۔ جب افطار کرتا ہے تو خوش دو وجوہات سے ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کو اتنی دیر بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد کھانا اور پینا ملا ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اتنے گھنٹے کھانا پینا چھوڑا، حرام چیزوں کو چھوڑا اور کئی گناہوں سے بچا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی عبادت کو سر انجام دیا ہے۔ تو ایک تو اجر کے لیے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہ عبادت کی، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ انسان جب اتنی دیر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اچانک جب پیاسے کو پانی ملتا ہے یا کھانے کو ملتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ طبیعی چیز ہے، انسان کی ایک نیچرلی چیز ہے کہ انسان کے اندر بہت کئی گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اگر کھانا ملتا ہے تو اس کو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے سبب خوش ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ایک تو یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دیگر عبادات بھی اللہ کے لیے، دیگر عبادات بھی اللہ کے لیے، لیکن اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، باقی عبادات بھی تو اللہ کے لیے، لیکن روزے کو اللہ نے خصوصاً کیوں کہا کہ میرے لیے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے اندر ریاکاری کم ہوتی ہے، روزے کے اندر ریاکاری کم ہوتی ہے، کیونکہ کھانے پینے سے اس کا تعلق ہے، کھانے پینے سے کا تعلق ہے۔ ایک آدمی اگر روزہ صحیح رکھنا چاہتا ہے اللہ کے لیے تو وہ یقیناً نہیں کھائے پیے گا، اور ایک اگر نہیں رکھنا چاہتا تو وہ چھپ کے بھی کھا سکتا ہے، وہ کسی جگہ بھی جا کے کھا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر ریاکاری کا امکان دیگر عبادات کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے، اور جو کوئی روزہ جو کوئی رکھتا ہے وہ یقیناً اللہ کے لیے ہی رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث کے آخر میں ذکر کیا گیا نا کہ اذا لقی ربہ فرح بصومہ، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے سبب خوش ہو جائے گا، یعنی اللہ اس کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ اس کو اللہ خوش کر دے گا، اتنا دے گا جیسے وہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو یقیناً مومن کو بھی اللہ تعالیٰ، ایک روزے دار کو بھی اللہ اتنی بڑی جزا دے گا، روزے کی اتنا بڑا ثواب دے گا۔ اور بعض علماء کرام نے، بلکہ بعض حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے نا، اللہ فرشتوں کو اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ فلاں چیز کا اجر اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، لیکن روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اللہ اس بندے کے لیے ہم کیا لکھیں، کیا ہم اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھ دیں، اتنی لکھ دیں کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں ہم اس کے بارے میں؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، جب کوئی بندہ میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے بس تم اس کے آگے یہ لکھ دیا کرو کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہ اس چیز کے اندر ایک بہت بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ اجر عظیم اور بہت بڑی جزا کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بہت بڑی جزا رکھی ہے، اور اس اشارے کو اللہ نے آخر میں ذکر کیا ہے حدیث میں نبی علیہ السلام نے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے سبب خوش ہو جائے گا۔ مطلب اللہ اتنی جزا دے گا روزے دار کو، اتنی جزا دے گا کہ اس کو خوش کر دے گا۔
کہ اس کو خوش کر دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح روزے دار کے جو منہ سے اسمیل آتی ہے، جو یعنی کہ ہم تو اس کو بدبو کہتے ہیں، لیکن یہ بو ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو خوشبو کی طرح لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ یہاں دو چیزیں ہم فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک ہوتی جو عام انسان کے منہ کے اندر سے آتی ہے، اسمیل آتی ہے، ٹوتھ پیسٹ نہ کرنے کی وجہ سے، مسواک نہ کرنے کی وجہ سے، منہ کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے، اور بعض لوگوں کی ویسے آتی رہتی ہے، یہ نہیں مراد ہے۔ یہ وہ اسمیل اور بو ہے جو انسان کے معدے سے نکل کر منہ کی طرف آتی ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ، مسواک کرنے اور ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ہم نے مسواک کے باب کے اندر یہ پڑھا تھا کہ مسواک روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے مکروہ سمجھا، جن علماء نے، وہ اس وجہ سے کہ جی اس سے عبادت کا اثر ختم ہو جائے گا، اس سے عبادت کا اثر ختم ہو جائے گا، تو عبادت کے اثرات کو ختم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ اثر تب ختم ہو کہ جب یہ بو جو ہے یہ منہ سے آتی ہو۔ یہ بو معدے سے نکلتی ہے، اور معدے سے بعض کے آتی بھی ہے، بعض کے نہیں بھی آتی۔ تو اگر کسی کی نہیں آتی تو کیا اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں؟ یقیناً وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی محبوب ہے، لیکن یہ صرف ایک اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ چیز جس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کو تو یہ بھی پسند ہے۔ تو اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو پسند ہے، کستوری کی طرح لگتی ہے، تو پھر روزے دار کتنا بڑا اللہ کے یہاں محبوب ہوگا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یقیناً جیسے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ فرما رہے تھے من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے روزہ رکھا ایک دن کا اللہ کی راہ میں، بعد اللہ، بعد یبعد کا معنی ہوتا ہے کسی کو دور کر دینا، بعد اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دور کر دیتا ہے، عن النار، آگ سے، 70 خریفا، 70 سال، 70 سال کی مسافت تک اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ آپ تصور کریں ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھنے سے 70 سال کی مسافت تک بندے کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، تو اگر کوئی زیادہ روزے رکھتا ہے تو اس کو کتنا دور کر دیا جائے گا۔ تو یہاں مقصد جو ہے وہ ایک مبالغہ کرنا ہے، بتانا ہے کہ روزے کا اجر کتنا ہے، ایک کیفیت کو بیان کرنا ہے کہ ایک روزے کی وجہ سے اگر اتنا فرق پڑ سکتا ہے تو زیادہ روزے رکھنے سے فرق کیوں نہیں پڑ سکتا۔ روزے کے وجوب کی شروط کیا ہیں؟ روزہ کس پر واجب ہوتا ہے اور کس پر نہیں ہوتا؟ سب سے پہلے اسلام، کفار سے پہلے اسلام مطلوب ہے، اس کے بعد عبادات ہیں۔ ان سے پہلے اصول کا مطالبہ کریں گے کہ اصول شہادتین کا اقرار کریں، پھر فروع کی طرف ان کو منتقل جو ہے وہ ہونے دیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ عقل مند ہونا، مجنون فاقد العقل انسان پر روزہ واجب نہیں، جیسا کہ نماز کے مسائل میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بلوغت، چھوٹے بچے پر روزہ فرض نہیں، لیکن جب اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو اسے عادت ڈالنے کے لیے حکم دیا جائے گا۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو جب وہ دیکھتے کہ اب ہمارے بچے جو ہیں وہ کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، کئی گھنٹوں تک جو ہے برداشت کر سکتے ہیں بھوک کو، تو صحابہ کرام ان کو اپنے ساتھ روزہ رکھواتے تھے، ان کو روزہ رکھواتے تھے اور ان کو کہتے ٹھیک ہے آپ رکھو جب تک آپ برداشت کر سکتے ہو۔ تو شروع سے ان کو عادت ڈال دیتے تھے تاکہ جب وہ بڑا ہو، بالغ ہو، تو اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ بالکل ایسے جیسے نماز کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 سال کے بچوں کو حکم دو اور 10 سال کے جب ہو جائے تو ان کو مارو، حالانکہ بالغ تو نہیں ہوئے ہو، لیکن یہ ہے کہ جب ان کے اوپر بلوغت آئے اور بالغ ہو جائے تو ان کے لیے عبادات مشکل نہ ہو، کیونکہ جو انسان بالغ ہوتا ہے ساری عبادات اس پہ لاگو ہو جاتی، تو ایک دفعہ جب ساری عبادات اس کو کرنی ہوگی تو مشکل محسوس ہوتی۔ اس وجہ سے اگر پہلے سے ہی وہ تیار ہو، پہلے سے ہی اس کو عادت پڑ چکی ہو، تو اچانک جب یہ عبادات بالغ ہونے کے بعد اس پر واجب ہوں گی تو اس کو مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے سے ہی کر رہا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بچے جب کھانے کافی 6-7 سال کے بچے جب ہو جائیں، 7 سال کے 8 سال کے بچے، تو اس عمر میں بچہ بھوک برداشت کر سکتا ہے۔ اگر سردیوں کے دن ہیں تو بچوں کو روزہ رکھوا لینا چاہیے ساتھ، چاہے پورے دن کا رکھوا لینا چاہیے، کچھ دن کا رکھوا لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ
قدیم زمانے میں یہ رواج موجود تھا، قدیم زمانے میں، بلکہ زبردستی والدین جو ہے وہ اٹھا لیتے تھے بچوں کو اور ساتھ کھلاتے تھے، سحری وغیرہ کھلا دیتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ آپ نے روزہ نہیں توڑنا، اگر آپ روزہ شام تک رکھو گے آپ کو یہ انعام دوں گا، فلاں انعام دوں گا۔ اس طرح کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ وعدے کر کے ان سے روزے رکھوائے جاتے تھے، اور اس کا فائدہ پھر جب وہ بالغ ہوتے تھے تو ان کو معلوم ہوتا تھا۔ اگر روزہ رکھنے کی استطاعت ہو یعنی تو پھر روزہ فرض ہے، اگر استطاعت نہ ہو تو انسان پر روزہ نہیں، عاجز انسان ہے، اور اسی طرح جو ہے کوئی عذر ہے اس کا، مسافر ہے یا پھر حاملہ ہیں یا مرضعہ ہے، کئی اور ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اقامت یعنی مقیم ہو، مسافر پر روزہ فرض نہیں، لیکن وہ سفر میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا دے گا، وہ سفر میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا دے گا، لیکن اگر وہ سفر میں رکھ سکتا ہے تو رکھنے کی اجازت ہے، لیکن خلاف اولا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں گاڑی پہ سفر کر رہا ہوں، گاڑی میری اے سی ہے، اے سی گاڑی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں چاہے 200 کلومیٹر کا سفر کر لوں، 300 کلومیٹر کا سفر کر لوں، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب چل رہے ہیں گاڑی پہ، آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کو یقین ہے، آپ کو توکل بھی ہے کہ جی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ بس اوقات جو ہے وہ گرمی کے اندر، خصوصاً گرمی کے اندر ٹریفک اگر کہیں پھنس جائے تو کئی گھنٹوں تک ٹریفک پھنسی رہتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر روزہ رکھا ہو تو بعد میں توڑنا ہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی نہ رکھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو سفر کے اندر ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جن کی توقع بھی نہیں ہوتی، تو سبحان اللہ شریعت نے جو رخصتیں ہمارے لیے رکھی ہیں وہ ہمارے اوپر رحمت اور شفقت ہے۔ انسان کئی دفعہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں کوئی بات نہیں، لیکن وہاں جا کے حالات ایسے ہوتے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے، ٹریفک اتنی جام ہوئی ہوتی ہے، گرمی اتنی پڑ جاتی ہے، کہیں ایسی جگہ پہ کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے نکل کے جہاں جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے، تو برداشت نہیں ہوتا پھر انسان سے، پھر سفر میں چلنا بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پہ۔ تو بہرحال انسان جو ہے وہ، ہم نے کہا کہ خلاف اولا ہے، افضل یہ ہے کہ انسان روزہ نہ رکھے اگر واقعی سفر ہے، سفر کے اندر کچھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ انسان روزے کو سفر کی حالت میں روزہ رکھے۔ روزے کے صحیح ہونے کی شروط کیا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا، اسلام کافر روزہ رکھے بھی تو قبول نہ ہوگا، حیض یا نفاس کے خون کا منقطع ہونا، ختم ہونا، حالت حیض یا نفاس میں رکھا گیا روزہ یہ صحیح نہ ہوگا، بلکہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ عورت اگر وہ کام کرے جو حالت حیض یا نفاس میں اس کے لیے کرنے جائز نہیں، اگر وہ کرتی ہے تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو کفر کا ذکر کیا ہے۔ امام نووی نے کتاب الطہارہ کے آغاز میں یہ ذکر کیا ہے کہ بغیر طہارت کے اگر کوئی عبادت کرتا ہے، ایسی عبادت جس کے لیے طہارت شرط ہے جیسے نماز وغیرہ، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک نقل کیا ہے، اگر اس کو پتہ ہے مسئلے کا اور جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، لیکن ہم کہیں گے کافر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ضرور ہوا ہے، اگر وہ عورت ہے یا مرد۔ عورت ہے اگر وہ حیض یا نفاس کے اندر روزہ رکھتی ہے تب بھی، اور اگر مرد ہے وہ بغیر طہارت کے وہ اگر نماز پڑھتا ہے تو یقیناً وہ بھی اس کے اندر ہی شامل ہوگا، وعید کے اندر۔ عاقل اور بالغ ہونا، عاقل اور بالغ ہونا یہ روزہ صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ فرضی روزے کے لیے رات کو نیت کرنا اور نفل کے لیے زوال سے قبل نیت کرنا یہ جائز ہے۔ فرضی روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے، لیکن نفل روزے کے لیے زوال سے پہلے پہلے اگر آپ نیت کر لیتے ہیں تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ نے جو ہے وہ سحری نہیں کی، لیکن آپ کا جو ہے وہ زور سے پہلے، مطلب زوال سے پہلے 9-10 بجے آپ کا روزہ رکھنے کا ارادہ بن گیا، آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں، کچھ پیا بھی نہیں، اور آپ کہتے ہیں چلے میں آج کا روزہ رکھ لیتا ہوں، تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ زوال سے پہلے پہلے نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی، بشرطے کہ پہلے کچھ کھایا نہ، بشرطے کہ پہلے آدمی نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، اور مفطرات الصوم جو ہیں روزہ توڑ دینے والی چیزیں، ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب نہ کیا ہو یا کوئی کام نہ کیا۔ حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتی ہیں، آپ نے فرمایا من لم یبیت الصیام من اللیل، بعض حدیث میں من اللیل من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، کہ جو رات کو روزے کی نیت کر کے نہیں جو ہے وہ سوتا فجر سے پہلے، من لم یبیت الصیام قبل الفجر، فجر سے پہلے پہلے جو نیت نہیں کرتا، فلا صیام له، تو اس کا کوئی روزہ نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بیات یبیت کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا،
بات ہے یبیت سے یبیت صیام قبل الفجر، تو فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ فجر کے بعد اگر آدمی کو نیت کرتا ہے فرضی روزے کی تو روزہ شمار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک آدمی نے شام کو سحری کا انتظام کیا ہے اور اس کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، لیکن وہ صبح اٹھ نہیں سکا تو اس کا روزہ صحیح ہے، وہ اسی طرح اپنے روزے کو جب، لیکن ایک آدمی کا ارادہ نہیں تھا اور وہ سحری بھی نہیں کر سکا تو اب وہ صبح فجر کے بعد نیت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اگلے دن روزہ رکھے گا، اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا اگر وہ نیت کر بھی لیتا ہے تو۔ نیت کرنا ضروری ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ زوال سے پہلے بھی اگر نفلی روزے کی نیت کر لی جائے تو کافی ہے۔ اس حدیث کے اندر تو مطلق ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ملم یبیت الصیام کے اندر الف لام تخصیص کا ہے، الف لام تخصیص کا، اور مراد جو ہے وہ فرضی روزہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ تخصیص کیسے آپ نے کر دی؟ تخصیص اللہ کے نبی کے فعل سے ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لاتے، اگر کچھ آگے روایت آ رہی، اگر کچھ کھانے کو ہوتا گھر میں تو آپ کھا لیتے، اگر ہم کہتے ہیں گھر میں کچھ نہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں چلیں آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت جو ہے روزہ رکھ لیتے۔ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ راجح یہی ہے کہ یہ مرفوع صحیح سند سے ثابت ہے، راجح یہی ہے کہ یہ حدیث مرفوع صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اگر موقوف بھی ہو تو بھی مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ صحابی اپنی طرف سے ایسی بات، صحابیہ یا صحابی اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، اور اس کے شواہد موجود ہیں، اور اس کے شواہد موجود ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو رات کو نیت نہ کرے طلوع فجر سے پہلے اس کا روزہ نہیں۔ جمہور کے ہاں فرضی روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا واجب، اور امام ابو حنیفہ کے ہاں واجب نہیں، کیونکہ رمضان کا روزہ ایک ایسا واجب ہے کہ اس کے وقت میں اسی جنس کی کوئی دوسری عبادت بھی کرنا جائز ہے۔ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہو کہ نہ پڑھا ہو، لیکن موجود ہے کہ واجب جو ہے ادائیگی کے اعتبار سے کبھی موسع ہوتا ہے کبھی مضیق ہوتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ عربی اصول فقہ میں یہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے کہ واجب اور فرض جو ہے ادائیگی کے اعتبار سے اس کے وقت کی دو اقسام ہیں، ایک واجب موسع ہوتا ہے اور ایک واجب مضیق ہوتا ہے۔ موسع واجب ہوتا ہے کہ جس کے وقت میں اس کی طرح کی دوسری عبادت کی جا سکتی ہے، اس کی جنس میں سے کوئی دوسری عبادت کی جا سکتی ہے۔ مثلا نمازوں کے اوقات ہیں، اب نمازوں کے اوقات کے اندر آپ کوئی دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی دوسری نماز بھی، نوافل وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک واجب ہوتا ہے فرض غیر موسع، جس میں آپ کوئی دوسری عبادت نہیں کر سکتے اس طرح کی، اس کی جنس میں سے، جیسا کہ روزہ ہے۔ اب روزہ رمضان کے روزوں کے اندر آپ کوئی دوسرے روزے کی نیت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ جو آپ کے پیچھے قضاء والے روزے رہتے تھے آپ نہیں ادا کر سکے کسی وجہ سے، ان کی بھی آپ نیت نہیں کر سکتے۔ آپ کسی نظر کے روزے کی نیت بھی نہیں کر سکتے، آپ نفلی روزے کی نیت بھی نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واجب کیا ہے رمضان، اور یہ رمضان کے اندر رکھنا ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا واجب ہے کہ جس کا وقت مضیق ہے۔ مضیق کا مطلب یہ ہے غیر موسع ہے، اس میں اس کی جنس میں سے دوسری عبادت کی گنجائش نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے واجب ذو شبہتین، ذو شبہتین کا مطلب یہ کہ ایک اعتبار سے موسع ہوتا ہے، ایک اعتبار سے مضیق ہوتا ہے، غیر موسع ہوتا ہے، جیسا کہ حج ہے۔ حج جو ہے وہ اس اعتبار سے تو مضیق ہے کہ اس کے ایام مخصوص ہیں، اس کے مہینے مخصوص ہیں، پورے سال حج نہیں ہوتا، جبکہ عمرہ پورا سال ہوتا ہے۔ لیکن اس اعتبار سے وہ مضیق ہے، موسع ہے، تو اس کے اندر دیگر کام بھی کر سکتے ہیں۔ حج کے اندر خرید و فروخت بھی کی جا سکتی ہے، اور ایک اور اعتبار سے بھی موسع ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ حج جو ہے وہ پوری عمر میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور کسی بھی وقت انسان کر سکتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کے اندر وسعت موجود ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کے اندر کوئی اور دوسرے روزے کی نیت آپ کریں بھی تو نہیں ہوگا، تو پھر اس کی نیت ضروری اور لازم نہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اور جیسے حدیث کے اندر اس بارے میں واضح طور پہ آ چکا ہے کہ جو روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کرے گا اس کا روزہ نہیں ہے، تو میرے خیال میں حدیث آ جانے کے بعد مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، اور راجح یہی ہے کہ فرضی روزے کی نیت کی جائے گی اور نفلی روزے کی جو ہے وہ نیت نہیں کی جائے گی، اس کی طلوع زوال کے بعد کی جائے گی۔
نفلی روزے کی نیت کے حوالے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث واضح کر دیتی ہے اس کو، رات کو نیت ضروری نہیں بلکہ دن کے وقت بھی نیت کی جا سکتی، لیکن زوال سے پہلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذات یوم ایک دن فرمایا، یا عائشہ تو اے عائشہ، قال عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ قالت، انہوں نے کہا، فقلت، میں نے کہا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ کے رسول، ما عندنا شیء، ہمارے پاس گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ رحمت للعالمین تھے، آپ جود و سخا کے پیکر تھے، آپ کے پاس بڑا مال آتا تھا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ مال نہیں تھا، آپ کے پاس مال بہت زیادہ آتا تھا، کبھی کبھی تو مال غنیمت کے انبار لگ جاتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر سخی تھے، اس قدر جود و سخا کے پیکر اور اللہ پہ توکل کرنے والے تھے کہ آپ سید المتوکلین تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے خوراک رکھتے بھی تھے مال غنیمت میں سے جو آپ کو خمس ملتا تھا اس میں سے، لیکن آپ اس کو غرباء اور فقراء پہ خرچ کر دیتے تھے، رکھتے تھے آپ، یہ مطلب نہیں ہے کوئی بندہ اگر کہے جی ذخیرہ اندوزی کرنا، گھر والوں کے لیے گندم رکھنا یا چیز رکھنا غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی رکھتے تھے، اس نے کہا کہ نہیں رکھتے تھے، لیکن رکھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی اس کو خرچ کر دیتے تھے آہستہ آہستہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو سخاوت کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے یہ بکریاں کی بھر کے دے دو، مجھے اتنا بڑا ریوڑ دے دو کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھر جائے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کو بیت المال میں سے اتنی بکریاں دے دو، تو اب اتنی زیادہ بکریاں لے کر، دو پہاڑوں کے درمیان بہت بڑی جگہ ہوتی ہے جو وادی ہوتی ہے، نشیبی علاقہ، اتنی زیادہ بکریاں اللہ کے نبی نے دی، اس نے ڈنڈا پکڑا اور بکریوں کو پیچھے سے چل بھائی لے کر اپنی قوم کی طرف گئے اور ہاتھ اٹھا کے دور سے کہنے لگے، یا قوم اسلموا فإن محمدا یؤتی عطاء لا یخشى الفقر، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ جلدی جلدی، محمد کریم دینے پر آ جائیں تو فقر و فاقے سے بھی نہیں ڈرتے، محمد کریم دینے پر آ جائیں تو فقر و فاقے سے بھی ڈرتے۔ یہ دیکھو مجھے بکریاں اتنی زیادہ دے دی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ان کی قوم کے کئی لوگ کیا بلکہ پورا قبیلہ اور خاندان ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخا کا عالم تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے گھر کے اندر آتے اور اگر گھر کے اندر کچھ کھانے کو مل جاتا تو آپ کھا لیتے، وگرنہ آپ فرماتے کہ ٹھیک ہے میں آج روزے میں۔ تو یہاں دن کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، اور یقیناً دیگر احادیث سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو ہے وہ زوال سے پہلے کا وقت تھا، اور حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے کہ دن کے آغاز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تشریف لائے۔ تو اس سے علماء نے یہ جو ہے وہ یہ شرط نکالی ہے کہ زوال سے پہلے اگر کوئی نیت کر لے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی زوال کے بعد کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی زوال سے پہلے ہی بنتا ہے، جو کہ زوال کے بعد تو آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے۔ روزے کے مستحبات کیا ہیں؟ روزے کے مستحبات کے اندر سحری کھانا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحور سحری کے اندر برکت ہے۔ تو سحور اس کی وضاحت ہم نے وضو کے اندر کی تھی، وضو طہور اور طہور، سحور اور سحور۔ تو سحور اگر سین کے فتح کے ساتھ ہو تو اس سے مراد سحری کا کھانا ہے، یعنی سحری میں جو چیز کھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور اگر سین کے ضمہ کے ساتھ ہو سحور تو اس سے مراد سحری کرنے کا عمل ہے، سحری کھانے کا عمل ہے۔ سحری کھانے میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو، وہ اس کے برعکس کرتے ہیں، سحری میں جلدی کرتے ہیں اور افطار میں جو ہے وہ تاخیر کرتے ہیں، تم سحری میں تاخیر کیا کرو اور افطار میں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سحری میں تاخیر کا مطلب یہ کہ اذانیں ساری ہو جائیں اور بندہ کہے نہیں ابھی تک وہ فلاں علاقے میں ہونی ہے، ابھی تک تو فلاں اذان نہیں ہوئی، تو اس کا انتظار کرتا رہے اور چاہے اتنی دیر میں سورج طلوع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب تاخیر کا مطلب آخری وقت تک اس کو جو ہے وہ تاخیر کرنا، یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آدمی رات 2 بجے کھا کے سو جائے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں جیسے دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ 2 بجے سحری کر لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، فجر بھی اٹھ کے صبح 9-10 بجے ہی پڑھتے ہیں، کیا کمال ہے یہ۔ تو کھجور اس کی افضل یہ ہے کہ سحری کھجور کے ساتھ کی جائے، اس کی عدم موجودگی میں پانی سے افطاری کرنا یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ افطار کے وقت دعا پڑھنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے کہ افطار اللہ کے نبی جب افطار کر لیتے تو ذهب الظمأ وابتلت العروق،
وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس کی صحت کے بارے میں بعض علماء نے کلام کی ہے، لیکن بعض علماء نے اس کی تصحیح بھی کی ہے اور اس کی تحسین بھی کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دعا کب پڑھی جائے، اس میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کے اگر معنی پہ غور کیا جائے الفاظ پر، تو اس میں ہے ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، یقیناً اس وقت ہی ہم پڑھیں گے جب افطاری کر لیں گے۔ وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، یہ اس وقت ہی ہم پڑھیں گے نا جب انسان افطاری کر لے گا، کیونکہ یہ حدیث کا معنی جو ہے اس کے برعکس دلالت کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے پڑھنا چاہیے تو ابھی تو آپ نے کچھ کھایا پیا ہی نہیں، تو کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں ذہب الظمأ وابتلت العروق؟ تو یقیناً یہ بعد میں ہی پڑھی جائے گی دعا، یعنی افطار کے وقت کا مطلب یہ کہ جب انسان افطار کر لے، بسم اللہ پڑھ کے افطار کرنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی۔ کثرت سے عبادات کرنا، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ کئی عبادات اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اس کے اندر کئی عبادات جو ہے وہ کی جاتی ہیں، اور جو بھی عبادت انسان کرتا ہے وہ افضل عبادت ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم ہے، خیرات کا موسم ہے، نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، اس سے مومن کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت ہے، کثرت ذکر ہے، صدقہ ہے، دیگر چیزیں ہیں اس کے اندر انسان کو کرنی چاہیے۔ فضول کلام اور گالی گلوچ سے بچنا چاہیے، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ بحاجہ من ان یدع طعامہ وشرابہ۔ شرعی اعتبار سے جی یہ بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا۔ مفسدات الصوم، روزہ توڑ دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ 9واں مسئلہ ہمارے پاس ہے روزے کے مسائل میں سے۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانا پینا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ یہ استدلال کیا گیا ہے قرآن کریم کی آیت سے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر میں سے، یعنی فجر صادق جو ہے اس کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تم کھاؤ پیو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ اس آیت سے کیسے ہم نے اخذ کیا کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہاں سے ہم نے اخذ کیا کہ جب اللہ نے طلوع فجر تک کھانے پینے کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب اس کے بعد اجازت نہیں، اس کا مطلب اس کے بعد اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ کو وہ حدیث بھی معلوم ہوگی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل ناسیا، کہ جس نے بھول کر کچھ کھا پی لیا، او شریبا، من اکل او شریبا ناسیا فلیکمل صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کہ جو بھول کر کھا پی لے اس کو اپنے روزے کو پورا کرنا چاہیے اسے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بھول کر آپ نے کھانے والے کے لیے روزے کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب جو جان بوجھ کر کھائے گا اس کو روزہ پورا کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں، کیونکہ اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ دوسرا ناقض جو ہے نواقض میں سے، نواقض صوم میں سے، مفطرات الصوم میں سے، وہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا ہے۔ اس کے کفارات وغیرہ دیگر احکام انشاءاللہ ہم آخر میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال صرف ہم مفطرات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی عورتوں سے صحبت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے لیلۃ الصیامی، روزے کی راتوں میں، روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا، صحبت کرنا حلال ہے۔ اس کا مطلب دن کے اندر یہ جائز نہیں ہے، مطلب کہ روزے کی حالت میں دن کو حلال نہیں۔ اسی طرح نمبر 3 حیض اور نفاس، اگر ایک عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اسے نفاس کا خون آ جاتا ہے یا حیض کا خون آ جاتا ہے، ولادت ہو جاتی ہے بچے کی، تو اس حالت میں اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، حتیٰ کہ اگر کچھ منٹ پہلے بھی، سورج غروب ہونے سے پہلے اگر مینسز آ گئے ہیں یا بچے کی ولادت ہوگی تو وہ روزہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ وہ روزہ سمیت ان روزوں کے جو مخصوص ایام کے اندر وہ نہیں رکھے گی، ان کے ساتھ اس روزے کو بھی ملائے گی جس روزے کے سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا روزہ ٹوٹا ہے۔ ناک یا منہ کے ذریعے پیٹ تک کسی چیز کا پہنچنا، ناک یا منہ کے ذریعے کسی چیز کا پیٹ تک پہنچنا یہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے، یہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز جو ہے اس کے علاوہ کان کے اندر ڈالی جائے یا آنکھ کے اندر ڈالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے سرما ہے یا دوائی وغیرہ ڈراپ کان کے اندر آپ ڈالتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ناک کے اندر ڈالنے سے بچنا چاہیے، چونکہ ناک کا تعلق سیدھا حلق کے ساتھ ہے،
چونکہ ناک کا تعلق سیدھا حلق کے ساتھ ہے، آپ 2 ڈراپ 3 ڈراپ اگر ناک میں ڈالیں گے سیدھا وہ آپ کے حلق میں اترتے آپ کو نظر آئیں گے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سی ہے؟ نمبر 1، بھول کر کھانا پینا، حالت نیند میں احتلام ہو جانا۔ بعض علماء کے ہاں بیوی سے زبردستی ہم بستری کرنے سے بیوی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بعض علماء کے ہاں، البتہ شوہر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا جس پر توبہ اور استغفار کی ادائیگی لازم ہے، لیکن اگر کفارے کی، توبہ استغفار اور کفارے کی ادائیگی لازم ہے، لیکن اگر دونوں میاں بیوی رضامندی سے کریں تو دونوں پر توبہ ہے، اور بعض علماء کے ہاں دونوں پر کفارہ بھی ہے، الگ الگ کفارہ جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ روزہ چھوڑنے کے آزار کیا ہیں؟ کون سے وہ عذر ہیں جن کی بنیاد پہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ نمبر 1، مرض بیماری، اگر عارضی ہو تو شفا یاب ہونے کے بعد چھوڑے گئے روزوں کی قضا دے گا، اور اگر دائمی مرض ہے جس سے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو تو ہر روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، ہر روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا۔ مسافر آدمی جو ہے اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور اس کے پاس عذر ہے، سفر سے واپس لوٹنے کے بعد اگلے رمضان سے قبل گزشتہ چھوڑے گئے روزوں کی قضا دے گا۔ اسی طرح نفاس اور حیض، ان میں چھوڑے گئے روزوں کی بھی قضا دی جائے گی، ان میں بھی چھوڑے گئے روزوں کی قضا دی جائے گی اور ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، اگلے رمضان سے پہلے قضا دی جائے گی، لیکن ان ایام میں چھوڑی گئی نمازوں کی قضا نہیں ہوگی، جیسا کہ اس کی تفصیل حیض اور نفاس کے مسائل کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ بڑھاپا، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، اور یہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے۔ آغاز میں کیا تھا؟ آغاز میں جب رمضان فرض ہوا تھا، رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ جو روزہ نہ رکھنا چاہے نوجوان ہو چاہے بوڑھا کوئی بھی ہو، جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے اور روزہ نہ رکھے، لیکن اس کے بعد سب پہ روزہ فرض کر دیا گیا اور فدیے کو منسوخ کر کے صرف ان لوگوں کے لیے کر دیا گیا جو لوگ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، زیادہ عمر رسیدہ ہیں، بوڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ 1 مسکین کا کھانا کھلانا۔ پھر جو فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو کئی گنا بہتر ہے تمہارے لیے، ان كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں روزہ رکھنے کی اجر کا پتہ چل جائے تو تم بڑھاپے کے اندر بھی نہ چھوڑو، یہ اصل مقصود ہے، تم عذر کے باوجود بھی روزہ نہ چھوڑو۔ یعنی عذر کا مطلب یہ کہ انسان اگر معمولی بیمار ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ کے اس کو مکمل کر سکتا ہوں، تو یہ مراد ہے۔ حافظ عبدالسلام بٹوی حافظ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ مفید چیزیں لکھی ہیں جن کو ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، صحیح سند کے ساتھ اس کی 2 تفسیریں آئی۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو جو چاہتا ہے کہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے تو ایسا کر لیتا۔ یعنی یہ جب آیت اتری، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آغاز میں یہ تھا کہ جو چاہے روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے تو ایسا کر لے، تو لوگ ایسا کر لیتے تھے، یہاں تک کہ وہ آیت اتری جو اس کے بعد، تو اس آیت سے اسے منسوخ کر دیا گیا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پالے اس کو چاہیے روزہ رکھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں باب وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، اس کے اندر یہ مذکور ہے، یعنی چونکہ شروع میں لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہ تھی اس لیے انہیں یہ رعایت دی گئی، جب عادت پڑ گئی روزہ رکھنے لگ گئے لوگ تو اس وقت یہ رخصت جو تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور اس رعایت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اکثر علماء نے یہی تفسیر کی۔ دوسری تفسیر صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آئی ہے، انہوں نے یطیقونہ کی جگہ یطوقونہ پڑھا ہے، وعلی الذین یطوقونہ، ایک قرات ہے قرات میں سے جس کا معنی ہے ای یتجشمونہ، ای یتجشمونہ، یعنی اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں، یتطوقونہ ای یتجشمونہ، اور جن کو مشقت ہے روزہ رکھنے میں، اور جن کو مشقت ہے روزہ رکھنے میں یا مشقت محسوس کرتے ہیں، ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو ان پر یہ ہے کہ وہ کفارہ دے دیں، فدیہ دے دیں۔ ابن عاشور رحمہ اللہ تعالیٰ نے التحریر و تنویر میں فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
युतव्वकूनहु को बतौर किरात नहीं बल्कि युतीकूनहु की तफसीर के तौर पर पढ़ा है। यानी क्या ये किरात है मुस्तकिल कुरान की किरात में से, या ये असल में युतीकूनहु की तफसीर है, युतीकूनहु की तफसीर है। तो इब्ने आशूर रहमतुल्लाह ताला ने इस मौक़िफ़ को तरजीह दी है कि ये किरात नहीं मुस्तकिल बल्कि इब्ने अब्बास ने इसकी तफसीर की है, इब्ने अब्बास ने इसकी तफसीर की, जबकि बाद मुफस्सिरीन ने इसको किरात शुमार किया है, बाद मुफस्सिरीन ने इसको किरात शुमार किया है। तो कहते हैं कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये मंसूख नहीं बल्कि इससे मुराद वो बूढ़ा मर्द और बूढ़ी औरत हैं जो रोजा नहीं रख सकते और वो हर दिन यानी हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें। सही बुखारी किताब तफसीर में बाबू अय्याम मादूदात, उसमें ये हदीस जो है वो मौजूद है, बुखारी में ही है। बुखारी में ही मज़कूर है कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने बूढ़े होने के बाद 1 या 2 साल हर दिन एक मिस्कीन को गोश्त के साथ रोटी खिला दी और रोजा ना रखा। हजरत अनस का अमल भी इसके बारे में मौजूद है और ये भी सही बुखारी में है, और ये भी सही बुखारी में है। आगे कहते हैं युतीकूनहु, इसका माना जो इस रोजे की ताकत रखते हों भी हो सकता है, और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जो माना किया है कि ताकत ना रखते हों वो भी हो सकता है। इस सूरत में बाबे इफ़ाल इज़ाला माखज़ के लिए होगा, जैसे कहा जाता है शका इलैया फश्तकैतुहु, उसने मेरे पास शिकायत की तो मैंने उसकी शिकायत दूर कर दी। दोनों का खुलासा ये है कि ये आयत रोजे की ताकत रखने वाले के हक में मनसूख है और ताकत ना रखने वाले बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरत के हक में मनसूख नहीं है। और जिस बीमार की तंदुरुस्त होने की उम्मीद ना हो उसका भी यही हुक्म है, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया। फमन ततव्वा खैरन, यानी एक से ज्यादा मस्कीनों को खिला दे, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा अगर खिलाना चाहता है तो ये भी जायज है। तबरी में है इब्ने अब्बास से सही सनद के साथ, और इसके बारे में इब्ने अब्बास से ही मौजूद है कि एक मिस्कीन का खाना निस्फ सा बनता है, एक मिस्कीन का खाना आधा सा बनता है, जैसे इब्ने अबी हातिम ने अपनी तफसीर के अंदर सही सनद के साथ इसे नकल किया है कि एक रोजे की जगह 1 किलो अनाज फिदिया दे दे या एक मिस्कीन को खाना खिला दे। नंबर 5, हामिला और दूध पिलाने वाली औरत, उसके लिए भी गुजर है, अगर वो रोजा ना रखना चाहे तो ना रखे, रोजा छोड़ सकती है। तो अपने नफ्स या बच्चे के नुकसान का वो अगर खतरा हो तो रोजा छोड़ सकती है। फिर दीगर अय्याम में छोड़े गए रोजों की कज़ा देगी। इस हवाले से कुछ तंबीहात हैं। नंबर 1, एक आदमी किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला हो कि जिससे शफायाब होने की उम्मीद थी लेकिन अगले रमजान तक वो शफायाब ना हो सका और ना ही उसे कज़ा का मौका मिला बल्कि वो इसमें फौत हो गया, तो इस सूरत में उसके वली उसकी तरफ से मसाकीन को खाना खिलाएंगे, कज़ा नहीं देंगे। ये बड़ा अहम मसला है, मुतवज्जिह। अगर एक आदमी जो है वो दायमी मरीज था और अगला रमजान आने से पहले पिछले रमजान की कज़ा ना दे सका, हमेशा बीमार ही रहा है, उसको मौका ही नहीं मिला रोजों की कज़ा का और वो फौत हो गया, तो इस सूरत में उसके घर वाले क्या रोजे रखेंगे या फिदिया देंगे? तो इसमें राजी ये है कि वो फिदिया देंगे, क्योंकि अगर वो सही हो जाता, अगर वो जिंदा रहता और फौत ना होता तो उसका फिदिया ही देना पड़ना था हर रोजे के बदले में। और इसी तरह जो दायमी मरीज है, दायमी बीमार है, उसका भी यही हुक्म है कि वो फिदिया देगा, क्योंकि वो रोजा नहीं रख सकता मुस्तकिल, तो ऐसे शख्स के लिए फिदिया है। लेकिन अगर वो दरमियान में शफायाब हुआ और कज़ा ना दे सका, फिर बीमार हुआ और अगले रमजान से पहले फौत हो गया, तो इस सूरत में उसके रिश्तेदार उसकी तरफ से मिलकर रोजों की कज़ा देंगे। फर्क दोनों में वाज़ेह है इंशाअल्लाह, उम्मीद है। यानी पहली सूरत में वो मरीज रहा, शफायाब बीच में हुआ ही नहीं, हत्ता कि अगला रमजान करीब था कि फौत हो गया। दूसरी सूरत में वो शफायाब हुआ है, बीच में कई महीनों तक सही रहा है, फिर रमजान अगला आने से पहले बीमार हो जाता है, तो इस सूरत में उसकी तरफ से कफारा नहीं होगा बल्कि उसकी तरफ से क्या है, उसकी तरफ से फिदिया दिया जाएगा, उसकी तरफ से फिदिया दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जिस शख्स को बीवी से हम बिस्तरी करने से कबल सिर्फ बोसो किनार करने से ही इंजाल हो जाए, उस पर जिमा का कफारा नहीं, अलबत्ता इसका रोजा फासिद हो जाएगा और इस पर इसकी कज़ा है, क्योंकि कफारा सिर्फ दुखूल करने से, हम बिस्तरी करने से होता है, बसूरते दीगर नहीं है। जैसा कि गुजर चुका है कि जो रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ले उस पर तौबा भी है, कज़ा और कफारा भी है।
اس کا کفارہ 3 چیزوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 1 گردن آزاد کروانا، یہ آپشن موجود نہیں۔ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا، تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ نمبر 4 چوتھی تنبیہ، اگر ایک ہی دن میں 1 سے زائد بار بیوی سے ہم بستری کر لے تو ایک ہی کفارہ ہوگا، لیکن اگر مختلف دنوں میں کرے گا تو ہر دن کے بدلے میں الگ ایک کفارہ ہوگا، توبہ اور قضا ہوگی۔ اس دن کے روزے کو بھی مکمل کرے گا، اس دن کے روزے کو بھی مکمل کرے گا، اور اس بعض علماء کے نزدیک، اور اس کی قضا بھی دے گا اور توبہ بھی کرے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ اور اگر اس میں ساتھ بیوی کی رضامندی ہو تو بعض علماء کے ہاں دونوں پر توبہ، قضا اور کفارہ ہوگا، دونوں پر قضا، توبہ اور کفارہ ہوگا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، یہ بعض علماء کا میں نے موقف نقل کیا، صحیح بات یہ ہے کہ بیوی پر جو ہے وہ کفارہ نہیں ہے، بیوی پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ جس صحابی نے اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر یہ کہا تھا وقعت علی امراتی نہارا رمضان، اللہ کے رسول اپنی بیوی پر میں دن کو واقع ہو گیا ہوں روزے کی حالت میں، آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ اپنی بیوی کو بھی کہو کفارہ دے، نہ آپ نے اسے پوچھا ہے کہ تم نے رضامندی سے کیا ہے یا زبردستی کیا ہے یا کیسے کیا ہے، آپ نے یہ کہا کہ کفارہ دو۔ کیا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں 1 دن صبر نہیں کر سکا، 2 مہینوں کے روزے کیسے رکھوں گا بعد میں جا کے؟ نے کہا میرے اندر استطاعت نہیں۔ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول مدینہ میں، بلکہ اس نے بعد میں یہ کہا، نے کہا اللہ کے رسول میں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، حتیٰ کہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام میں کہ جاؤ یہ اہل مدینہ میں بانٹ دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول اہل مدینہ کے فقراء کی بات کر رہے ہو، ان میں بانٹ دوں؟ واللہ اللہ کی قسم اس 2 لابتین مطلب 2 پہاڑوں کے درمیان، عیر اور سور پہاڑ کے درمیان مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر ہے ہی نہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہو فقراء کو جا کے کھلا دوں، اللہ کے رسول اللہ کی قسم اس 2 پہاڑوں کے درمیان یعنی مدینہ کے اندر مجھ سے بڑھ کے کوئی فقیر بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو اور خود کھا لو، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری بیوی بھی راضی تھی یا نہیں تھی اور اس کو بھی کہو کہ کفارہ دے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ موقف ذکر کیا اس وجہ سے بطور فائدے کہ میں نے بعض علماء کہہ کر یہاں نقل کر دیا ہے۔ رمضان کے روزوں کی قضا دینے سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھنا درست نہیں، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال یا پوری عمر کے روزے رکھے۔ یہ ابن عثیمین کا موقف ہے، اور یہی موقف جو ہے زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 کو پیچھے لگایا، اتبعه اس کے پیچھے رکھے 6 روزے، اس کے پیچھے، اس سے آگے نہیں، اس کے پیچھے رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے ابھی رمضان کے روزوں کی قضا دینی ہے اور وہ کہتا ہے میں شوال کے رکھ لیتا ہوں، قضا بعد میں دے لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے، پہلے رمضان کے روزے پورے کرے، اگر تو کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر انشاءاللہ اس کو نیت کا اجر مل جائے گا۔ باقی شوال کے روزے جو ہیں وہ راجح موقف یہی ہے، واللہ عالم، حدیث کا جو ظاہر ہے وہ یہی بتاتا ہے، کیونکہ حدیث میں من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے، تو اس کے لیے یہ ہے۔ جب عورت رمضان کے دن میں پاک ہو جائے تو اس دن وہ کھا پی سکتی ہے لیکن اس کی قضا دے گی، اور اسی طرح ہی مریض آدمی اگر دن کے درمیان میں صحت مند ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، بے ہوش تھا یا کوئی اور سخت مرض میں مبتلا تھا اور دن کے درمیان میں صحیح صحت مند ہو جاتا ہے، تو اس پر لازم نہیں کہ اس دن کو کھانا پینا چھوڑ دے یا اس دن کچھ نہ کھائے پیے، بلکہ کھا پی سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس روزے کی قضا جو ہے وہ بعد میں ادا کر دے۔ جب مسافر سفر سے دن کے وقت واپس آیا اس پر بھی کھانے پینے سے روکنا یہ ضروری نہیں، البتہ اس دن کی قضا دے گا، البتہ اس دن کی وہ قضا دے گا، چونکہ اس دن اس نے روزہ نہیں رکھا۔ تو اب صاحب کہ جب اسے روزہ نہیں رکھا تو پھر قضا وہ کیا ہے، اگلے دن جو ہے وہ اس کی قضا ادا کرے گا۔ 19واں مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ طاقت کا نہ ہو۔
بشرطے کہ طاقت کا انجیکشن نہ ہو، علماء نے اسے منع کیا ہے۔ صرف یہاں انجیکشن وہ ہے، معمولی درد ہو رہا ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یا مطلب کوئی ایسا مرض ہے جس کے بغیر فاقہ نہیں ہو رہا، تو علماء کرام نے ایسا انجیکشن جو جلد کے اندر لگایا جائے اس کی اجازت دی۔ بلغم یا لعاب کا حلق میں اتر جانا ناقض صوم نہیں ہے، بلغم یا لعاب کا حلق میں اتر جانا ناقض صوم نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کہ شہوت پر کنٹرول رہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ لے لیا کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ نے جب یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بوسہ لے لیا کرتے تھے، ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا اور وہ تم میں سے زیادہ اپنی شہوت کو کنٹرول رکھنے والے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، اور وہ تم سے زیادہ اپنی شہوت کو کنٹرول رکھنے والے تھے۔ تو سب سے پہلا اس میں جو مسئلہ ہے یا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جس نے رمضان کا کوئی روزہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑا، جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا، کوئی مسافر ہے یا مریض ہے یا حائضہ عورت ہے یا نفسا ہے، نفاس والی خواتین ہیں وغیرہ، تو اس پر بری و ذمہ ہونے کے لیے چھوڑے گئے روزوں کی قضا کی جلدی کرنا لازم ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو جیسے ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ کلیئر ہونا چاہیے، لین دین کے معاملات کے اندر، قرض وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے اندر، ویسے ہی ہمارا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ اس کے اندر جو کفارات ہیں، قضا ہے، اس طرح جو دیگر چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان کے حوالے سے بھی انسان کو بری و ذمہ ہونا چاہیے اور اپنے آپ سے جو واجب الادا چیزیں ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک آدمی کی قضا کی نیت ہے تو پھر کچھ تاخیر میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی کی قضا کی نیت ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ ادا ہی نہیں کرنا چاہتا، تو ایسے شخص کی جو ہے وہ ایسے شخص کا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا مسلسل بھی دی جا سکتی ہے اور وقفے وقفے سے بھی، اس میں تسلسل ضروری نہیں، اس میں تسلسل ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کچھ روزے رکھ کر پھر رکھ لیں، پھر رکھ لیں، ایک ایک دن کا وقفہ ڈال لیں، یا جیسے انسان کے لیے آسانی ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ دن جو ہے وہ کام کے ہوتے ہیں، کچھ دن فراغت کے ہوتے ہیں، وہ فراغت کے دنوں میں روزوں کی قضا دے لیں، اور جو کام کے دن ہیں ان میں روزوں کی قضا نہ دیں تاکہ ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ترتیب کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ترتیب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق یہ ذکر کر دیا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو، سفر پر ہو، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کریں، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کریں۔ اس میں اس آیت کریمہ میں مطابق یا پے در پے رکھنے کی قید نہیں لگائی گئی، مقصود قضا ہے، وہ جس طریقے سے بھی انسان کے لیے آسانی۔ جو اگلے رمضان تک بھی قضا نہ دے سکا تو اگلے رمضان میں وہ موجودہ رمضان کے روزے رکھے گا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا، چونکہ یہ ایک ایسا واجب ہے، ایک ایسا فریضہ ہے جو مضیق ہے، غیر موسع ہے، اس میں اس کی جنس کی دوسری عبادت نہیں کی جا سکتی اس طرح کی۔ اس کے بعد گزشتہ روزوں کی قضا دے گا، اور راجح قول کے مطابق اس پر کوئی فدیہ بھی نہیں، اور اس پر کوئی فدیہ بھی نہیں کیونکہ اس بارے کوئی صحیح دلیل نہیں، اس بارے کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے گا اور ساتھ قضا بھی دے گا، بلکہ اگر وہ کسی وجہ سے اگلے رمضان تک بھی نہ رکھ سکا تو اس کے بعد وہ رمضان کے روزے رکھے گا، اور رمضان کے بعد پھر جو پچھلے رمضان کے روزے رہے ہیں ان کو ادا کرے گا۔ روزے کی حالت میں جماع کا کفارہ ترتیب کے ساتھ دیا جائے گا، یعنی پہلے گردن آزاد کرنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ بالکل نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جایا جائے گا، بلکہ پہلے دو مہینوں کے روزے رکھنا مسلسل، اگر اس کی استطاعت نہیں تو پھر 60 مساکین کی جو ہے وہ ان کو کھانا کھلانے کی طرف جو ہے اس آپشن کی طرف آیا جائے گا۔ جس پر قضا واجب ہو جائے وہ ادائیگی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس سے وہ ساقط ہو جائے گا، لیکن بعض علماء نے کہا کہ جب اس میں استطاعت ہو وہ اسے ادا کرے، اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان جو ہے اس پر کفارہ تھا لیکن وہ کفارہ ادا نہ کر سکا، بعد میں جا کر اس میں استطاعت ہوئی اس کو ادا کرنے کی، تو جب اس کے اندر استطاعت ہو تو استطاعت کے وقت وہ کفارہ ادا کر دے تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ
جو بچہ ہے وہ اپنے عقیقے میں گروی رکھا ہوتا ہے، جو اپنے بچہ اپنے عقیقے میں گروی رکھا ہوتا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اور اس کے بعد جائز ہے کہ آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں جی۔ تو اگر انسان کے اندر، ہم نے کہا کہ عقیقے کی بات ہم کر رہے تھے کہ عقیقہ جو ہے وہ انسان بعد میں بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ بھی اپنے، اگر آپ میں سے بھی کسی نے نہیں کیا اور وہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کس کس کا عقیقہ نہیں ہوا آپ میں سے؟ ہاں سر میرا نہیں ہوا ہوا۔ چلیں آپ تو کریں، پہلے سب کو کھلائیں ہم کو۔ ٹھیک ہے سر، اور کون؟ انشاءاللہ۔ اور کون ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کافی سارے لوگ اور بھی ہیں، کیونکہ اب تھوڑا لوگوں کو رجحان پیدا ہوا اس طرف۔ وہ قدیم ماضی میں تو اس طرح بہت کم لوگ کرتے تھے اس طرح کے معاملات۔ چلیے جی، فرزانہ کا بھی نہیں، مجھے بھی لگتا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جی سر۔ چلیے خیر، کوئی حرج نہیں ہے، اگر کسی کے اندر استطاعت ہے تو وہ کر لے، اپنے بچوں کے ساتھ ہی کر لیں اکٹھا ہی، ان کو بتا دیں کہ یہ میرا ہے اور یہ آپ کا، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ چلیے بچوں کے کر لی ہیں سر سب کے۔ اچھی بات ہے، انسان چلے اپنا تو رہ گیا تو بچوں کا تو کم از کم کرے، بچوں کے ساتھ اپنا بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں، کر سکتا انسان۔ چلیے خیر، چلیے جس کے بعد ہم ہماری جو پچھلے باب کی احادیث باقی تھی ان کو مکمل کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں یہ جو باب و قسم صدقات ہے، اس کا تعلق اشیاء خیرات یعنی صدقے وغیرہ کو بانٹنے کے حوالے سے، تقسیم کے حوالے سے، اور زیادہ ان میں جو احادیث ہیں وہ کون اس کے مستحق ہیں اور کون اس کے مستحق نہیں ہیں، وہی احادیث ہیں، اور یہ ہم مصارف زکوٰۃ میں پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے مصارف زکوٰۃ کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ پڑھا ہے کہ ابن السبیل میں کون آتا ہے، غارمین میں کون آتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ فی سبیل اللہ میں کون آتے ہیں، فقراء اور مساکین دونوں میں کیا فرق ہے، اور اس میں ساری تفصیل ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس وجہ سے ہم ان احادیث کو، ان کا ترجمہ مکمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آل بیت کے حوالے سے بھی ہم نے مسئلہ کلیئر کر دیا، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا، وہ بھی حدیث آگے آئیں گی، 2-3 احادیث اس باب میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تحل صدقۃ، نہیں ہے حلال صدقہ، کس کے لیے؟ لغنی، غنی آدمی کے لیے، الا لخمسہ، مگر 5 لوگ، یعنی 5 لوگوں کے لیے جائز ہے۔ اس حالت میں غنی آدمی جو ہے وہ صدقہ لے سکتا ہے۔ لعامل علیہا، اگر وہ زکوٰۃ کو وصول کرنے کا عامل بنا ہوا ہے، یعنی زکوٰۃ کا عامل ہے، اور اس پر ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ عامل سے کیا مراد ہے اور عامل کا کیا کام ہے، اس کی شروط کیا ہے، کون عامل بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا، لہذا یہاں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح فرمایا، او رجل اشتراها بماله، دوسرا وہ شخص اگرچہ وہ غنی ہے لیکن اس نے اس مال کو، اس چیز کو اپنے مال سے خریدا ہے، یعنی وہ زکوٰۃ کی کوئی چیز تھی اور بیت المال میں اس کو صاف ظاہر ہے، اب گائیاں اور بھینسیں اور یہ چیزیں تو بیت المال میں تھوڑی جا کے باندھی جاتی ہیں، اس کو بیچ کر اس کی نقدی کی صورت میں یا غلے کی صورت میں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ بیچ کر وہ اس میں تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی بیت المال میں سے کوئی چیز بیچنی ہے تو وہ اپنی نقدی مال سے اس سے خرید لیتا ہے، تو یہ بھی اس میں سے لے سکتا ہے۔ او غارمن، غارمن کا ہم نے 2 پڑھا تھا، ایک مقروض آدمی جس پہ سخت قرضہ چڑھ جائے وہ بھی، اور دوسرا وہ آدمی کہ جو اچانک اسے جو ہے وہ دوسروں کے درمیان صلح کروانے کی وجہ سے چٹی پڑ گئی ہے، تاوان پڑ گیا ہے، یعنی وہ دوسروں کے درمیان صلح کرواتا ہے اور صلح کروانے کی صورت میں اسے تاوان پڑ گیا ہے، تو اس صورت میں وہ بھی لے سکتا ہے۔ او غازن فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے والا، اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے والا، اس شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ او مسکین، یا پھر ایسا مسکین، تو صدق علیہ مجہول کے ساتھ ہے، صدقہ یصدق سے، تو صدق علیہ اس پر صدقہ کیا گیا، منہا اس زکوٰۃ میں سے، فاہدی منہا لغنی، تو اس نے غنی کو اس میں سے ہبہ کر دیا، تو اس نے غنی کو اس میں سے ہبہ کر دیا، ہدیہ دے دیا، تو وہ غنی کھا سکتا ہے، یعنی کسی آدمی نے زکوٰۃ دی کسی کو اور اس نے اپنے ہمسائے جو غنی ہیں ان میں سے کچھ چیز اٹھا کر ان کو دے دی۔ اس کی دلیل ایک اور بھی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
غالباً حضرت بریرہ کے حوالے سے حدیث ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ حضرت عائشہ کی آزاد کردہ لونڈی تھی، آزاد کردہ مطلب کہ ان کو آزاد کیا تھا انہوں نے، تو ان کو کسی نے صدقے کا مال جو ہے، زکوٰۃ کا مال وہ ہبہ کیا، یعنی ان کو زکوٰۃ دی یا صدقہ دیا، تو بکری تھی یا کوئی بھی چیز تھی، تو وہ کھانا پکا رہی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کھانا کیا پک رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بریرہ کو کسی نے جو ہے وہ صدقہ کیا ہے، تو ہمارے لیے تو صدقہ حلال نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بریرہ پہ صدقہ ہے، ہمارے اوپر تو نہیں، ہمارے لیے تو ہدیہ ہے، ہمارے لیے تو ہدیہ ہے۔ مطلب یا تو یہ ہے کہ حضرت بریرہ نے ان کو کھانا دیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسا ہے، یا پھر یہ کہ ان کے پاس موجود تھا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے لے آؤ، یا جیسے بھی ہے بہرحال، لیکن مسئلہ یہ ثابت ہے۔ البتہ حدیث کے اندر کلام ہے، حدیث کی صحت کے بارے میں کلام ہے، بعض علماء کہتے ہیں حدیث مرسل ہے، بعض علماء کہتے ہیں حدیث مرفوع ہے، اور دونوں طرح کے موقف علماء کے درمیان موجود ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث اپنے طرق اور شواہد کی بنیاد پہ انشاءاللہ صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس میں علت بیان کی ہے مرسل ہونے کی، لیکن راجح یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ مرفوع ثابت ہے۔ امام دارقطنی نے امام معمر رحمہ اللہ تعالی، معمر بن راشد الازدی کے متفرد ہونے کی وجہ سے اس کو مرفوع بیان کرنے میں کلام کی ہے، لیکن دیگر علماء نے جو ہے وہ اس کو جرا تصور نہیں کیا اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غنی جو ہے وہ اس صورت میں زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ عامل ہو، یا پھر جو ہے وہ اپنے مال سے کوئی چیز خرید لے، یا پھر اس کو تاوان پڑ جائے، چٹی پڑ جائے کسی وجہ سے، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اگرچہ غنی بھی ہے اس پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، یا مسکین نے صدقہ اس پر کسی نے کیا اور اس نے آگے غنی کو ہدیہ کر دیا، تو وہ بھی جو ہے اس میں سے لے سکتا ہے۔ اس کے بعد عبید بن عدی بن خیار، عبید بن عدی بن خیار القرشی النوفلی، القرشی النوفلی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ پیدا ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ولادت ہوئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکے، آپ کو دیکھ نہیں سکے، لیکن آپ کے زمانے میں ولادت ہوئی ہے، اس وجہ سے کبار تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، یہ کبار تابعین میں سے شمار کیے جاتے ہیں، اور ثقات ہیں، ثقات میں سے ہیں، ثقہ ہیں، ثقات میں سے ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں پایا، البتہ کبار صحابہ کرام اور ان سے جو ہے وہ انہوں نے احادیث سنی ہیں۔ کہتے ہیں ان رجلین حدثاہ، دو آدمیوں نے ان کو بیان کیا۔ اب دو آدمی یہاں مبہم ہیں، مجہول ہیں، کون ہیں ان کا ذکر نہیں۔ انہما اتیا، کہ وہ دونوں آئے، انہما اتیا، کہ وہ دونوں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس، یسالانی، آپ سے سوال کر رہے تھے، من الصدقاتی، زکوٰۃ میں سے، صدقے میں سے۔ فقلب فیہما البصر، اللہ کے نبی نے ان میں اپنی نظر دوڑائی، فرآہما جلدین، آپ نے انہیں مضبوط پایا، طاقتور پایا۔ جلد کہتے ہیں مضبوط آدمی کو، جلد کہتے ہیں فلان جلد، رجل جلد کا مطلب مضبوط، کافی جو ہے وہ اس کے جسم کے اعضاء مضبوط ہیں، طاقتور ہے، صحت مند ہے، تو آپ نے ان کو صحت مند پایا، طاقتور پایا۔ فقال، آپ نے فرمایا، ان شئتما آتیتکما، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات جان لو کہ ولا حظ فیہا لغنی، اس میں کسی غنی کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے صدقے میں، ولا لقوی مکتسب، مراد یہاں زکوٰۃ ہے، اور نہ ہی کسی کمانے والے طاقتور کے لیے، یعنی جو کمائی کر سکتا ہے اور کما سکتا ہے اس پر بھی، اس کے لیے بھی اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طاقتور صحت مند آدمی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ کمائی کرے اور محنت مزدوری کر کے وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ روزی کا انتظام و انصرام کرے، اپنے اندر مانگنے کی عادت نہ ڈالے۔ لیکن اس حدیث کے اندر ہمیں ایک اور بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ اس کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن خلاف اولا ہے، اس کے لیے حرام نہیں ہے، اگر کبھی وہ اپنی ضرورت کے لیے مانگ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں اگر محتاج ہے تو، لیکن اگر وہ صحت مند تندرست ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ محنت مزدوری کرے، اپنے اندر مانگنے کی عادت نہ پیدا کر لے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم ہٹے کٹے ہو، صحت مند ہو، چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں دوں گا، جاؤ جا کے محنت مزدوری کرو، نہیں، اب میں ان شئتما آتیتکما، اگر تم چاہتے ہو تو میں دے دیتا ہوں، لیکن یہ جان لو کہ تمہارا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے نہیں، لیکن دے سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض حالات کے پیش نظر بعض ایسے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے کہ جو واضح، یعنی اگرچہ فقراء اور مساکین کے اندر نہ ہوں، یا مطلب کہ وہ کمانے والے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ نہیں بیچاروں کے پاس، تو ان کو دے دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ واضح طور پہ اس کا فقر واضح نہیں ہے لیکن اس کی ضروریات اور اس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، تو اس صورت کے اندر اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔
یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کو کئی علماء نے حسن قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے اسے جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے، اور راجح یہ ہے کہ حدیث کی سند صحیح ہے انشاءاللہ، حدیث کی سند صحیح ہے۔ اس کے بعد حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، اس کو یہاں ہم دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت قبیصہ بن المخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے ہم یہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور قبیصہ جو ہے یہ کاف کے فتح کے ساتھ ہے، اور مخارق کو ہم مخارق پڑھیں گے۔ قبیصہ بن مخارق الہلالی، بنو ہلال سے ہیں، بصری ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے روایات اور حدیث بیان کی ہیں، اور امام بخاری، ابن حبان، ابن خزیمہ وغیرہ نے ان کی صحبت کو ذکر کیا ہے، اور ان سے اور بھی احادیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہیں وہ مروی ہیں، جو انہوں نے روایت کی ہیں، معروف صحابی ہیں، ان کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، جس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک آدمی جو ہے اس کو فاقہ آ جاتا ہے تو 3 بندے اس کے جو قریبی رشتہ دار عقل مند سمجھدار ہیں وہ گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ محتاج ہے تو اس پہ خرچ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تفصیل سے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، مسلم، ابو داؤد، ابن خزیمہ میں ہے، اور حدیث صحیح ہے، اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اور اس کے مسائل اور تفصیل وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں، لہذا اس کو ہم سکپ کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ عبد المطلب ابن ربیہ ابن الحارث، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں، اور ان کا نسب عبد المطلب ابن ربیہ ابن حارث ابن عبد المطلب ابن ہاشم، ابن عبد المطلب ابن ہاشم، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں وہ جو چچا ہیں حارث، ان کے خاندان سے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حارث جو ہیں یہ بھی عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے جو حارث بن ربیہ، ان کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب ابن ربیہ ابن حارث ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، آخر تک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ہے، اور یہ صحابی ہیں، ہاشمی ہیں، قرشی ہیں، اور صحابی ہیں، مدینہ میں رہے، اور مدینہ کے بعد شام کی طرف منتقل ہو گئے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ شام کی طرف منتقل ہو گئے، اور دمشق کے اندر ان کی وفات جو ہے 62 ہجری میں 62 میں 62 ہجری میں ان کی وفات جو ہے وہ دمشق میں ہوئی، اور ان سے جو ہے وہ صحیحین اور دیگر میں تقریباً 8 کے قریب احادیث جو مروی ہیں، بعض علماء نے 8 حدیث کا ذکر کیا، صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی ٹوٹل ان کی 8 کے قریب احادیث ہیں جو ان سے مروی ہیں، اور بعد میں اس سے کچھ کم و بیش بھی نقل کی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان صدقۃ لا تنبغی لآل محمد، بے شک صدقہ جو ہے وہ آل محمد کے لیے یہ لائق نہیں ہے، لائق نہیں کا مطلب یہ کہ مناسب نہیں ہے، انما ہی اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے، انما ہی اوساخ، اوساخ وسخ کی جمع ہے، اوساخ یہ وسخن کی جمع ہے، اور وسخ جو ہے وہ دبے کو کہتے ہیں، میل کچیل کو کہتے ہیں، میلی چیز کو کہتے ہیں، اور اسی طرح داغ کو بھی کہتے ہیں، داغ دبے جو ہوتے ہیں ان کو بھی وسخ اور اوساخ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، وفی روایت، اور ایک روایت میں وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، بے شک یہ نہ تو محمد کے لیے حلال ہیں، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور نہ ہی ان کی آل کے لیے یہ حلال ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس پہ وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مشیت انا و عثمان بن عفان، چلا میں اور عثمان بن عفان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آتیتا بنی المطلب، آپ نے بنی مطلب میں سے دیا ہے، من خمس خیبر، خیبر کے خمس میں سے، اور آپ نے ہمیں جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور آپ نے ہمیں جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، ہم اور وہ یعنی ہم ایک ہی مقام پہ ہیں، یعنی ہمارا نسب برابر ہے ان کے ساتھ۔ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلق میں آپ کے ساتھ برابر ہیں۔ فقال رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد، بے شک بنو مطلب اور بنو ہاشم جو ہیں شیء واحد، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی جب دونوں ایک ہی چیز ہیں تو پھر دونوں کو دیا جائے گا، جب دونوں ایک چیز ہیں تو دونوں کو ایک ہی دیا جائے گا، یعنی دونوں کو برابر دیا جائے گا۔ اب یہاں اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ بنو ہاشم جو ہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب، کیا دونوں مختلف ہیں، یا ان دونوں سے مراد جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے؟
تو بنو ہاشم کے اندر آل عباس، بنو ہاشم کے اندر آل عباس، آل ابی طالب اور آل حارث اور آل ابی لہب، یہ 4 خاندان آتے ہیں۔ بنو ہاشم کے اندر آل ابی طالب، آل عباس، آل حارث اور آل ابی لہب، یہ خاندان آتے ہیں۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو آل بنی ہاشم ہیں، آل بنی ہاشم، ان کے لیے زکوٰۃ جو ہے وہ حلال نہیں، ان کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے کہ یہ لوگوں کی میل کچیل ہے اور ان کے لیے حلال نہیں۔ اور میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ بعض علماء نے کہا ہے اگر فقیر اور محتاج ہوں، اگر فقیر اور محتاج ہوں تو آج کے دور میں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی، اگر فقیر اور محتاج ہوں تو آج کے دور میں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کے لیے خمس بند کر دیا گیا ہے، ان کے لیے خمس جو ہیں وہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا موقع بھی یہی ہے، اور اسی طرح بعض حنابلہ، بعض شافعیہ اور بعض حنفیہ کا موقع بھی یہی ہے کہ آج ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ محتاج ہوں، کیونکہ ان کے لیے خمس جو تھا نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر تو ان کو بیت المال میں سے 5واں حصہ اور مال غنیمت میں سے ملتا تھا خمس، لیکن وہ تو آج کل بند ہے، وہ تو ہے نہیں، لہذا اس صورت کے اندر ان کے لیے زکوٰۃ میں سے، صدقات میں سے ان کو دینا جائز ہے اگر محتاج ہوں، اور اگر وہ محتاج نہ ہو، غنی ہوں، تو اس صورت کے اندر ان کو دیا نہیں جائے گا۔ جبکہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے گا، البتہ ان کے ساتھ زکوٰۃ کے علاوہ جو دیگر نفلی صدقہ ہوتا ہے اس میں سے ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اور واللہ عالم راجح موقف یہی ہے جو جمہور کا موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ آل رسول کے لیے بنو ہاشم کے اندر یہ جو 4 خاندان آتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر مسلمان ہے اور وہ زکوٰۃ لینا چاہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے یہاں وضاحت کی بھی منزلۃ واحدہ، کہتے ہیں کہ آپ سے قرابت داری کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے، یہ اس لیے کہ حضرت عثمان کا تعلق بنو عبد شمس بن عبد مناف سے تھا، اور جبیر کا بنو نوفل سے، عبد مناف سے تھا، تو عبد مناف میں جا کے ملتے ہیں، اور دونوں ہاشم بن عبد مناف کے بھائی بنتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ہاشم سے نیچے کہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاشم سے نیچے کہا ہے کہ بنو ہاشم جو ہیں، بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہیں، لیکن بنو ہاشم اور بنو نوفل جو ہے، اور بنو عبد مناف، بنو عبد شمس اور بنو نوفل جو ہیں، یہ زکوٰۃ کے اندر نہیں آتے، زکوٰۃ کے اندر صرف بنو ہاشم ہے۔ اور بنو ہاشم کے اندر ہم نے کہا کہ 4 خاندان ہیں، آل عباس، آل عبد المطلب، آل حارث اور آل ابی لہب، آل ابی لہب، یہ 4 خاندان اس کے اندر آتے ہیں۔ ابو لہب کی اولاد میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، ابو لہب کی اولاد میں سے کچھ لوگ جو ہیں مسلمان ہوئے ہیں آگے، تو یقیناً وہ بھی اس خاندان کے اندر شامل ہیں، اگر وہ کافر مرا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ آپ کے چچا تھے، وہ آپ کے چچا تھے۔ تو یہ اصل مراد ہے یہاں ذکر کرنے کا۔ اس طرح یہ تینوں عبد شمس، نوفل اور مطلب ہاشم کے ساتھ قرابت داری میں برابر ہیں، تو پھر جب قرابت داری کی بنا پر اگر مطلب کی اولاد استحقاق رکھتی ہے تو عبد شمس اور نوفل کی اولاد بھی استحقاق رکھتی ہے، یہ انہوں نے اس اعتبار سے ذکر کیا، تو اس وجہ سے وہ مقدمہ لے کر آئے تھے، لیکن زکوٰۃ کی حرمت کے اندر یہ اس میں شامل نہیں، بنو ہاشم ہی صرف اس کے اندر شامل ہے۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت عثمان کا ہم اور بنی عبد المطلب، ان کا یہ کہنا کہ ہم اور بنی عبد المطلب برابر ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 مطلب ہو سکتے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ وفاداری اور اطاعت وغیرہ ان چیزوں کے اندر بنو مطلب کی طرح رہیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ فرما برداری میں یکساں ہیں، دوسرا یہ کہ قرابت داری کے اعتبار سے بھی ہم زیادہ تفاوت نہیں رکھتے، برابر ہیں، جتنا ان کا استحقاق ہے اتنا ہمارا استحقاق ہے۔ متعدد اس میں اقوال ذکر کیے گئے ہیں، لیکن صحیح بات میں نے راجع آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ وہ عطا کے اندر تو ان کا یہ مطلب کہ ایک گمان تھا کہ ہمیں بھی ملنا چاہیے، چونکہ ہم مرتبے میں جو یعنی واسطے ہمارے درمیان ہے اتنے ہی آپ کے درمیان ہے وہاں پہنچنے کے لیے، لہٰذا ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، مرتبے اور مقام میں، دیگر چیزوں میں، مدد میں، سب میں برابر ہو، لیکن یہاں صدقے کی بات ہے تو صدقہ صرف آل رسول کے لیے جو کہ بنو ہاشم ہیں ان کے لیے جو ہے۔ اصل میں انہوں نے اس وجہ ذکر کیا تھا چونکہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ شیب ابی طالب کے اندر بند کیا گیا تھا تو اس وقت یہ خاندان اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس وقت یہ خاندان اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور اس وجہ سے جو ہے ان کو بعد لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی خاندان میں شمار کیا جائے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ
بنو ہاشم جو ہیں، قریش کے اندر تو بنو امیہ آتے ہیں، لیکن بنو ہاشم کے اندر صرف وہی ہیں جو عبد المطلب سے آگے ان کی اولاد چلی ہے۔ آگے ابو رافع کی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں ابو رافع، اور یہ قبطی ہیں، ابو رافع قبطی المدنی۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کی ہے کہ جو غلام ہوتے ہیں ان کی حالات زندگی کوئی اتنی زیادہ معروف نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ ان کے واقعات اور یہ چیزیں، لیکن نسب ان کا کوئی اتنا زیادہ واضح نہیں ہوتا، چونکہ بیچارے غلام اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں، بعض بالکل چھوٹی عمر میں پکڑ لیے جاتے تھے جیسے بھی ورا۔ تو ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باعث رجلا، ایک آدمی کو بھیجا، الصدقاتی صدقے پر، من بنی مخزوم، بنو مخزوم میں سے۔ فقال علی ابی رافع، اور ابو رافع کو کہا، اسحبنی، میرے ساتھ چلو، فإنک تصیب منہا، آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے گا۔ فقال لا، تم نے کہا نہیں، حتی آتی النبی، میں اللہ کے نبی کے پاس آؤں اور سوال کروں اس بارے میں۔ فاتاہ، تو آ کر آپ کے پاس آئے، فسال، آپ سے سوال کیا، فسالہ، آپ سے سوال کیا، فقال، بس آپ نے فرمایا، مولا القوم من انفسہم، جو کسی قوم کا غلام ہوتا ہے نا آزاد کردہ، وہ ان میں سے ہوتا ہے۔ فإنہا لا تحل لنا صدقہ، اور ہمارے لیے صدقہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو ابو رافع جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور ان کی وفات جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب یعنی 35 ہجری اس کے قریب ان کی وفات ہوئی ہے، لیکن ایگزیکٹ نہیں ذکر کیا گیا کہ ان کی وفات کو بھی، لیکن حضرت عثمان کی شہادت سے یا کچھ دیر پہلے یا کچھ دیر بعد میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے جیسے مصنف نے ذکر کیا، یہ اس مسند احمد اور سنن ثلاثہ میں موجود ہے، اور حدیث یہ صحیح ہے۔ امام ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح، حدیث صحیح ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آزاد کردہ غلام ہیں وہ بھی ان کے تابع ہیں، لہٰذا ان کا خاندان آگے آخر تک جب بھی چلے گا وہ اس کے تابع ہے۔ جتنے بھی موالی ہیں، موالی سارے اپنے اصل آقاؤں کے تابع ہیں، یعنی جس نے کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دیا وہ پوری زندگی ان کی طرف منسوب کیا جائے گا، جیسے حضرت بریرہ کا واقعہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کانا یوتی عمر العطا، حضرت عمر کو عطا یعنی عطیہ دیا کرتے تھے، اور فیقول، اور کہتے تھے، آتی ہی افقر منی، وہ کہتے تھے اللہ کے رسول آپ مجھے نہ دیں، مجھ سے زیادہ فقیر لوگوں کو دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اللہ کے نبی جب ان کو صدقہ دیتے تو کہتے اللہ کے رسول آپ جو ہے وہ مجھے نہیں بلکہ مجھ سے جو اور فقیر ہیں ان کو آپ دے دیں۔ تو فیقول، تو آپ فرماتے، خود ہو، لے لیں اسے، آپ فرماتے کہ اسے لے لو، اور فتمول ہو، اس سے مال جمع کر لو اور مالدار بن جاؤ، او تصدق بھی یعنی اپنا مال بڑھا لو۔ غیر متمول ان کا معنی ہوتا ہے مال کو بڑھانے والا نہ ہو، اور یہاں متمول سے فتمول ہو مطلب اسے اپنے مال کے ساتھ ملا لو اور مال زیادہ کر لو، جمع کر لو، او تصدق بھی یا صدقہ کر دو۔ وما جاءک من ھذا المال، اور جو آپ کے پاس اس مال میں سے آئے، وانت غیر مشرف ولا سائل، اس حال میں کہ آپ جو ہے وہ بغیر عوض اور لالچ کے مانگے بغیر، غیر مشرف بغیر کسی، مشرف کہتے ہیں جانگ کر دیکھنا، مشرف کہتے ہیں نا اشرف یشرف، کسی چیز کے اوپر سے جانگ کے دیکھنا، نگرانی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور مشرف مطلب چھت پہ جو چڑھ کے دیکھ رہا ہو اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ لالچی نہ ہو، لالچ نہ اس کے اندر، طمع موجود نہ ہو، اور اس کے اندر اسی طرح جو ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ فرمایا بلا سائل، مانگنے والا نہ ہو، فخذہ، لے لو، وما لا فلا تتبعہ نفسک، اور جو اس میں سے نہ ہو تو وہ نہ لے، اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ، یعنی جو تمہارے پاس آ جائے وہ لے لو، اور جو نہ ملے اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگاؤ اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ باب ہمارا ختم ہوا، اور اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔